بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں نکال کر دعوت دینا ہے، ہر وقت دینا ہے، ہر جگہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے، ہر عمل سے دینا ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں سکتا، نماز کے بغیر اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، علم کے بغیر اللہ کی منشا کو پہچان نہیں سکتا، ذکر کے بغیر اللہ کے حق کو پورا نہیں کر سکتا، اکرام کے بغیر کچھ بچا کے لے جا نہیں سکتا، اخلاص کے بغیر اللہ سے کچھ لے نہیں سکتا، دعوت کے بغیر انسانیت کو کچھ دے نہیں سکتا۔ کلمے سے عمل زندہ ہوگا، نماز سے عمل ظاہر ہوگا، علم سے عمل مکمل ہوگا، ذکر سے عمل میں جان آئے گی، اکرام سے عمل محفوظ ہوگا، اخلاص سے عمل قیمتی ہوگا، دعوت سے عمل دوسروں تک پہنچے گا۔ ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں 4 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ کلمے کے الفاظ صحیح یاد ہو، اس کے معنی کا پتہ ہو، اس کے مطلب کا علم ہو، اس کے تقاضے کو جان کر اسے پورا کرنا۔ کلمے کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد کا مطلب ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں مخلوق کے بغیر۔ مخلوق سب کی سب اللہ کی محتاج، اور اللہ ان میں سے کسی کا بھی چیز کا محتاج نہیں، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کی تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی اور پاکیزہ طریقوں میں ہی دنیا اور آخرت کی 100% کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی 100% ناکامیابی ہے۔ کہ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت طریقے زندگیوں سے نکل رہے ہوں، ایسے وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی اختیار کی جائے۔ حاصل کرنے کا طریقہ ایمان کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان اور زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، کچھ اور کچھ ان کے نیچے ہے، وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے، جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا وہ زمین پر ہو قیامت نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کاموں سے روک دے۔ دوسرا کام عملی مشق کرنا، جب بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کی نفی کرے اور دل کو سمجھائے کہ کرنے دھرنے والی ذات
صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرے، جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اپنی آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا صحیح کرے۔ بول چال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بولتا رہے۔ تیسرا کام دعا کرنا، ایمان کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے نماز والی صفت پر آ جائے اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائے۔ یعنی جس طرح نماز ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اسی طرح نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہم گزارنے والے بن جائیں اور ہر گناہ سے ہم بچیں۔ احکام کو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حضوری میں بلا کر تحفے کے طور پر عنایت فرمائی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سے براہ راست بات کی، اسی طرح مومن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ ہی سے بات کرتا ہے۔ دوسرا احکام وقتی اور شخصی ہے، لیکن نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوگی تو قیامت میں اللہ جل شانہ زندگی کا حساب سختی سے نہیں لیں گے۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جاندار بنے گی، نماز جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر ہم اللہ سے براہ راست لینے والے بنیں گے۔ نماز کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے۔ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے ظاہر اور باطن کو درست کرے۔ نماز کا ظاہر یہ ہے، وضو، غسل اور نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، دعائیں، یعنی قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، سلام وغیرہ سب چیزوں کو سیکھے اور معتبر علماء سے پوچھ کر درست کرے۔ نماز کا باطن یہ ہے کہ نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ دھیان کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تنہائی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کرے۔ نماز پر محنت کر کے نماز میں ان 5 باتوں کو پیدا کرنا ضروری ہے: کلمے والا یقین، فضائل والا علم، مسائل والی شکل، اللہ والا دھیان، اخلاص والی نیت۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو نماز ہی کے ذریعے اس کو حل کرانے کی کوشش کرے۔ نماز کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ صفت علم و ذکر، علم سے یہ چاہا جاتا ہے، میرا اللہ اس وقت اس حال میں مجھے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے اس وقت اس حال میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی تحقیق کرنا اور معلوم کر کے اس کو پورا کرنا۔ دور صحابہ میں ایک علم تھا جو پوری امت کو 100% اللہ کے حکموں پر کھڑا کیے ہوئے تھا۔ وہ فضائل والا علم تھا۔ جب سے فضائل والا علم امت سے نکلا تو 100% امت میں سے نماز جیسا اہم فریضہ بھی باقی نہ رہا۔ پھر سے محنت کر کے فضائل والا علم کی امت میں زندہ کرنا ہے۔
علم دو طرح کا ہے، فضائل والا علم اور مسائل والا علم۔ فضائل والا علم سے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل والے علم سے اعمال صحیح ہوں گے۔ حاصل کرنے کا طریقہ علم کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، امت میں چل پھر کر علم کی خوب دعوت دی جائے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان مرد عورت پر دین کے اتنے علم سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، جائز و ناجائز کی پہچان ہو سکے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے خوشنودی کے واسطے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ چرند اور پرند، جنگل میں رہنے والے جانور تک، دریا کی رہنے والی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا کام، عملی مشق کرنا، ہر عمل کے وقت اس کی قیمت کا پتہ ہو، علماء حق کی صحبت اختیار کی جائے، تنہائی میں معتبر کتابوں کا مطالبہ کیا جائے، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا کر جو بھی مسئلہ پیش آئے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تیسرا کام، دعا کرنا، علم نافع کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کے اللہ سے خوب مانگے۔